السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 308 سیریل ہے، 308۔ ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کب کب کس بات پر ناراض ہوئے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے پہلے میں نے تقریباً آپ کے سامنے 17 واقعات بیان کیے۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا جو سسٹم تھا وہ اجتماعی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ یہ امت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ امت اس سے محروم ہے۔ حالانکہ انڈیویجول زکوٰۃ اسلام میں کوئی حقیقت دیکھا جائے کوئی پالیسی ہے نہیں، یہ مجبوری ہے کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت نہیں بھی ہے تو بھی چاہیے کہ جہاں پر جس حالت میں ہم ہوں ایک اجتماعی شکل میں زکوٰۃ وصول کی جائے، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ذمہ دار ہوں اور وہ صحیح معنی میں زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ یہ ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس ڈپارٹمنٹ کی اتنی اہمیت اللہ نے دی کہ جو 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک اجتماعی شکل میں آفس لیا گیا، گاڑی لی گئی، 4 آدمی کو اپائنٹمنٹ کیا گیا، تو ان سب کی تنخواہ، گاڑی کا خرچہ، آفس کا، یہ سارا کا سارا اس ڈپارٹمنٹ سے لیا جا سکتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس ایک 8 قسموں میں سے اس کو ایک شامل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا، پوری ٹیم تھی جو زکوٰۃ کے لیے جاتی تھی، وصول کے لاتی تھی۔ تو آنے کے بعد جو ہے، اور ان کی تنخواہ تھی باقاعدہ، تو اس زکوٰۃ کے مال میں غالباً کوئی اونٹ بہت اچھا آیا، یا بہرحال ان کو ضرورت تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اونٹ آپ مجھے دے دیجئے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے، حالانکہ ان کی آلریڈی جو ہے نا وہ سیلری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے کہ تم کو یہ بات، مطلب ناراضگی اس بات پر ہے کہ تم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مال کس چیز کا ہے، یہ مال زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے مستحقین جو ہے وہ اللہ کی جانب سے آلریڈی متعین ہے، تم اس کے مستحق نہیں، اس کے باوجود تم نے جو ہے زکوٰۃ کے مال کی مانگ کی۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ موطا مالک کی یہ روایت ہے۔ ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی یا کسی جنازے میں شریک تھے، وہاں سے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کا انتقال ہو گیا اور سکون پا گئی۔ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے غریب رہی ہو یا بیمار رہی ہو، تو یہ ہوا کہ موت ہو گئی تو بندے کو کیا ہو گیا، بھائی چلو پرابلم سالی حل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یستریح، آپ نے فرمایا انما یستریح من دخل الجنہ، یہ راحت موت نہیں ہے، یہ تو دوسری دنیا کٹھن شروع ہو گئی، اور تم نے اس کو ڈائریکٹ یہ بات کہہ دیا کہ مر گئی تو بڑے چلو اچھا سکون ہو گیا۔ سکون تو اس وقت ہوگا کسی آدمی کے لیے جب وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے، یا یہ کہ مرنے کے بعد اس سے جنتیوں والا معاملہ قبر سے شروع کر دیا جائے، تب تو سکون ہوا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس لائف کو تم نے سکون سمجھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل جو لائف قبر کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پر ناراض نہیں ہوتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں گفتگو کی تھی، تو یہ ایک میسج پاس ہوتا کہ مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے۔ لہذا وہ ناراضگی بہت ضروری تھی اس وقت کہ ناراض ہو کر کے ہی یہ بات بتانی تھی، تاکہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ امت کو اس بات کی تربیت ہو کہ مرنا جو ہے نا ایک لائف کا ختم ہونا تو ضرور ہے، لیکن یہ لائف ختم ہوئی اس لیے تاکہ دوسری لائف شروع ہو، تاکہ دوسری لائف شروع ہو۔ بچھو ہوتا نہیں، بچھو کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچھو کی جو ماں ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، اگر وہ ماں نہیں مرے تو بچے پیدا نہیں ہوں گے، معلوم آپ کو یہ بات کہ نہیں؟
بچھو جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ساتھ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے. اگر ماں کی زندگی ہے تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو ایک کو مارنے کے لیے سینکڑوں کو زندگی دینا ہے پروردگار عالم، اس کا ایک سسٹم ہے. تو ایسے ہی اگر آخرت کی زندگی نہیں ہو تو یہ زندگی کی موت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لاجیکلی بھی ہے اور ہماری تربیت کے لیے بہت ضروری تھی کہ اگر یہاں پہ خاموشی ہو جاتی تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی کہ موت گویا کہ معاملے کو ختم کر دیا، چلو جو کچھ ہوا معاملہ ختم. معاملہ ختم نہیں، معاملہ اب شروع ہوا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 24,006 حدیث نمبر ہے. آپ کو معلوم ہے، واقعہ نمبر 20 بیان کر رہا ہوں. آپ کو یہ بات معلوم ہے، سیرت کا آپ مستقل پروگرام سن رہے ہیں، کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے ایک جنگ میں بھیجا تھا. اور اس میں لگاتار کئی صحابہ جو مطلب کمانڈر بنتے گئے وہ شہید ہوتے گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسروں کے ذریعے شہادت. اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. تو حضرت اسامہ جو حضرت زید کے لڑکے ہیں، ان کو اس بات سے بڑی تھی کہ میں ضرور مقابلہ کروں، مطلب میں جا کر کے اسلام کے ان لوگوں کو، کیونکہ بہت زبردست خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی تھی، تو ان کو یہ بات تھی اندر اندر کہ میرے والد کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی وہاں. تو وہاں پر جو ہے وہ ایسے جنگجو جانا چاہیے جو ہمت سے لڑیں. اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کے لیے جنگ کا کمانڈر بنا دیا. اب جب کمانڈر بنایا تو ان کی عمر 19 سال تھی، اور ان کے انڈر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان اور سارے بڑے بڑے کبار صحابہ تھے. تو ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا. وہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، شروع کے جو لوگ تھے، ان کو فل تربیت کا ٹائم ملتا تھا. اب آخر میں سن 6 ہجری کے بعد ایسے لوگ مسلمان ہونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں رہتا تھا کہ ہر آدمی سے مصافحہ کر لیں. ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ اللہ کے رسول دروازے جاتے تھے، لوگ مصافحہ کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مطلب بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سن 6 ہجری کے بعد یہ ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آتے تھے تو کبھی جو ہے رسی کے ذریعے، کبھی رومال کے ذریعے بیعت کر لی جاتی تھی، مسلمان بنا لیا جاتا تھا. تو ایسے جو لوگ نئے نئے تھے، ان کی تربیت کا ویسا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا جیسا کہ پہلے لوگوں کی تربیت ہوئی تھی. تو ان لوگوں نے یہ رومر چھوڑی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اسامہ کو ان کا کمانڈر بنا دیا، اور اتنے کبار صحابہ، بدرین صحابہ اس میں شامل ہیں، اور یہ 19 سال کا لڑکا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنا دیا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. فغضب غضبا شدیدا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے بھی تم لوگوں نے ان کے والد کی جب کمانڈر میں بنایا تھا، اس وقت آپ نے ان کی والد کی قیادت پر بھی اعتراض کیا تھا، لیکن آج تم لوگوں نے دوبارہ اعتراض کیا. تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ بتانا تھا، پیغام دینا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں شرعی امور میں، وہ ہم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. حالانکہ جس وقت اسامہ رضی اللہ یہ تقریر آپ نے کی تو وجہ بھی بیان فرمائی آپ نے، کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد کو اسی علاقے کے لوگوں نے کیا ہے شہید کیا ہے، لہذا یہ جتنی ہمت سے اور جتنی بہادری سے لڑیں گے وہ ایک نفسیاتی چیز ہے. تو اس نفسیاتی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرتے ہوئے اسامہ کو جو ہے وہ بنایا. نبی اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی واقعے کے بعد وفات ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے آ کر کے یہ اپیل کی کہ ایسا کریں کہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو نکال لیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے. کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا ہے تو ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کمانڈری کو جو ہے وہ منسوخ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زور شور سے بیان کیا، اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ نبی کا حکم
اللہ کے بعد سب سے اونچا حکم ہوتا ہے. ہر حال میں ہم کو اطاعت کرنی ہو، چاہے نقصان ہو اور چاہے فائدہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمنا، جب آپ نے کہا ہم ایمان لائے، تو ایمان لانے کا مطلب وہ 6 چیزیں کمپلیٹ ایمان لائے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جو ہے وہ دوسری سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ناراض ہوئے. ایک مرتبہ ایک صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں. تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہیں آج. تو انہوں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بہت ناراضگی معلوم ہو رہی ہے، آپ بہت ناراض ہیں. انہوں نے کہا آپ بہت ناراض ہیں. تو معلوم اس کے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ بتائیے. تو ان کا ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی جب پھیلے گی، یعنی وہ ایک آنے والے زمانے میں وہ سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے کہ جب دنیا میں منکرات خوب تیزی سے اٹھیں گی، تو آپ نے فرمایا ان السوء اذا افشا فی الارض، جب زمین میں برائیاں پھیل جائیں گی تو لوگ جو ہے نا منع نہیں کریں گے، برائیوں کو دیکھتے رہیں گے اور برائیوں کو برداشت کرتے رہیں گے. یہ وہ سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا کہ برائیاں ہوتی رہیں اور ہماری امت دیکھے گی اور اس کو شامتی اختیار کیے رہے گی. دیکھیں آپ کو ایک بات بتائیں، قرآن مجید میں جہاں پر بھی وہ جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، چاہے وہ تبلیغی جماعت پڑھتی ہو چاہے جماعت اسلامی، دونوں اسی سے شروع کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہاں پر یا ایسے قرآن مجید میں کہیں بھی پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ بھلائی کا پرچار کرو اور برائی جب آئے تو شانتی اختیار کرو. ایسی کوئی پالیسی اسلام کی ہے ہی نہیں. یہ پالیسی جیسے اختیار کی جائے گی، یہ پالیسی ہمیشہ خطرناک پالیسی ہے. کم سے کم اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، پالیسی اپنی برقرار رکھیں کہ نہیں یہ کام بھی ہمارا کرنے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس سہولت نہیں ہے، افراد نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، دیر آر سو مینی ریزنز، لیکن پالیسی ہمیشہ یہ رہنی چاہیے کہ صاحب کام کرنے کا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو لوگ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ عورت نے پوچھا کہ کیا نیک لوگ ختم ہو جائیں گے کیا؟ کہا نہیں، نیک لوگ رہیں گے. تو کہا پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ پھر آگے جو حدیث ہے فرمایا انزل اللہ باسہ، پروردگار عالم عذاب بھیجے گا مختلف قسم کے. تو پوچھا گیا کہ جب عذاب بھیجے گا تو نیک لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا؟ کہا نہیں، نیک لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے، وہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ نیک ہیں، دوسرا غلطی کر رکھی ہے، قیامت میں اپنی نیکی کی یا مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیکی کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے. لیکن جب یہ عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے گا اور دوسرے والے پر عذاب دے دے، عذاب سب کو آئے گا ایک ساتھ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی بڑی خطرناک ناراضگی ہے. یہ ہم کو زندگی میں ہمیشہ طے کرنا چاہیے. دعوت کے سلسلے میں اپنی ذاتی طور پر بغیر زبان سے کہے دعوت دے رہے ہوں، عملی شکل میں آپ کے سامنے پوری باتیں آئیں. دعوت میں ہر حال میں ہم کو چاہیے کہ دونوں پہلو کو برابر سامنے رکھیں. معروف کا حکم کریں، منکر سے لوگوں کو روکنے کی فکر کریں. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مطلب مثال کے طور پر کہ ایک آدمی دعوت میں لگا ہوا ہے، جس جماعت میں لگا ہے، دعوت ہر ایک کا ایک جو ہے وہ موٹو ہے. دعوت والا آدمی جو 10 سال 12 15 سال سے لگا ہے، اس کی زندگی میں آج بھی منکرات برقرار ہیں. کیوں منکرات برقرار ہیں؟ منکرات اس لیے برقرار ہیں کہ منکرات پر کام نہیں ہو رہا ہے. یہ منکرات کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی پودا اگتا ہے، کوئی بھی پودا، دھان کا پودا اگتا ہے، اس کے ساتھ گھاس بھی نکلتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دھان بہت مضبوط ہو تو آپ کو گھاس نکالنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ دھان پیدا ہو جائے اور گھاس بھی رہے تو دھان تو پیدا ہو جائے گا، لیکن دھان نہایت کمزور پیدا ہوگا. نہ آپ کے توقع بھر پیدا ہوگا
اور نہ دھان اس حیثیت میں پیدا ہوگا جس حیثیت میں پیدا ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نرائی کہتے ہیں. وہ نرائی اور نکائی کرنی ہی پڑتی ہے, تب جا کر دھان کا پودا اگتا ہے. اور یہ دونوں ہمیشہ ہونا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یعنی آپ یہ ہمیشہ سوچا کریں اس بات کو کہ رب ذوالجلال نے جتنی باتیں کہی ہوں گی, کتنی سوچ کر سمجھ کر ایک انسان چھوٹی سی ڈرافٹنگ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا خط کسی بڑے آدمی کو لکھنا چاہتا ہے تو کتنا سوچ سمجھ کر لکھتا ہے. اور ایک بڑا آدمی گورنر ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے کہ کسی لفظ میں کوئی ایسی بات نہ ہو, ڈبل میننگ نہ نکل آوے, ساری چیزیں. رب ذوالجلال نے جب کلام اپنا نازل کیا ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اس نے کتنی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات کہی ہے. پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ یہ بات کا نہ کہنا کہ صرف معروف کا پرچار کرو کوئی معنی رکھتا ہے, کوئی حیثیت ہے اس کی. لہذا اس پر سنجیدگی سے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے. جس لحاظ سے بھی ہم منکر روک سکتے ہیں, گھر سے لے کر کے باہر تک, باہر سے لے کر کے بازار تک, بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک, جہاں جس کی جو طاقت ہے وہ ہم کو ہر حال میں بولتے رہنا چاہیے. خاص کر علماء کو تو قطعی خاموش نہیں رہنا چاہیے. جہاں دیکھیں برائی تو کہ برائی کو, برائی کبھی بھی اپنے آپ ختم نہیں ہوتی ہے, برائی کو ٹوکا جاتا ہے. یہ حدیث بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احمد کی ہے, احمد بن حنبل کی. واقعہ نمبر 22. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے کیے ہیں اپنی زندگی میں جو امت کو آپ نے منع کیا ہے. 2-4 ایسا نہیں کہ 10-20 ہے, 2-4 کام ہیں. کسی مصلحت سے, مصلحت اس میں ہمارا ہی فائدہ. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صوم الدہر, لگاتار روزہ نہیں رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ایک تو روایت ایسی ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو خود رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات جب جواب میں فرمایا کہ دیکھو تم ہم سے اس معاملے میں کمپیئر نہیں کرو, میرا پروردگار عالم مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ایک دوسرا واقعہ یہ ہے, چاہے اسی سے ریلیٹڈ ہو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ اپنی امت کے لیے کی تھی کہ لوگوں صوم الدہر نہیں رکھا کرو, لگاتار روزے نہیں رکھو. تو ایک صاحب نے آ کے فرمایا کہ کیف تصوم, پھر کیسے روزہ رکھا جائے. یعنی جو پوچھنے کا اسٹائل تھا نا سوالیہ, جیسے میں نے ایک پروگرام میں, ایک عورتوں کے پروگرام میں میں نے کہا کہ ایسا ڈریس پہنا جائے, یہ جو آپ لوگ جینس پہنتی ہیں یہ تو ایک ایسا ڈریس پہنا جائے جو اسلامی ہو. تو اس نے فوراً جواب میں, جب سوال جواب کی نشست ہوئی تو اس نے ایک جملہ کہا, اس لڑکی نے, اس نے کہا کہ اگر جینس نہیں میں نے تو کیا پہنا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا ایک ہی جینس بچی ہے پہننے کے لیے؟ ایسے ہی جب ایسے قسم کے سوال کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ ہم آپ کی بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. تو یہ جو سوال کیا گیا کہ کیف تصوم, پھر کیسے روزہ رکھا جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نوٹس لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں. فوراً ان کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دونوں کا, بلکہ کبار صحابہ جب بھی بیٹھے رہتے تھے ایسی کوئی بات تو سبحان اللہ الحمدللہ کچھ ایسی باتیں شروع کر دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے جو غصہ ہے وہ کیا ہو, ٹھنڈا ہو. عربوں میں بھی آج یہ ہے طریقہ. ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا یا کوئی بات, تو پہنچتے ہی بولیں گے صلی اللہ محمد, صلی اللہ محمد. 2 آدمی میں جیسے لڑائی شروع ہوگی وہ فوراً آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے, نبی پر وہ 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد بندہ ختم ہو جاتا اندر سے. جیسے وہ اس کو یہ بات ریپیٹ کرتا ہے, نہیں صلی اللہ محمد, صلی اللہ محمد, اتنی ہی زور سے وہ بھی بولتا ہے جتنی دیر سے دونوں لڑتے رہتے ہیں. اور لڑائی ایک آدمی لڑ کے اندر کیا ہوتی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت اور درود کی برکت سے لڑائی فوراً اللہ کے بدل سے ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارا ہائی ہو رہا ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں ان کے اس جملے سے, تو آپ نے فوراً کہا کہ رضینا اللہ, ہم راضی ہیں باللہ, اللہ کو بحیثیت اللہ ماننے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے راضی, ہم دین کو اسلام مانتے ہوئے راضی. یہی ریپیٹ کرتے رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہو گئے اور ایک دم عام گفتگو شروع کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیجئے. دیکھیے وہ بندہ جو پوچھ رہا ہے وہ بندہ بھی یہ کہنے ناراض ہونے سے سیٹسفیکشن ہونا الگ ہے, زبان کا بند کرنا الگ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا تو مقصد مین کیا ہے کہ بندہ دل سے مطمئن ہو. تو اب یہ جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب کی
تو بات ختم ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہو گئے, نارمل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول پھر روزہ کے بارے میں کوئی پالیسی بیان کیجیے. حالانکہ بات وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کے کہنے کا انداز ایک الگ, اور یہ انہوں نے دوسرے انداز. آپ کو کئی مرتبہ مثال دیا ہے نا, ہر صحیح بات یہ ضروری نہیں ہوتی کہ اچھی ہو. بہت سی صحیح بات کا انداز غلط ہونے سے بات غلط ہو جاتی ہے. اپنی ماں سے جا کے بولنا ہے, بولو باپ کی جو روح کھانا دے, بات ایک دم صحیح کہہ رہے ہو لیکن انداز بہت غلط ہے. جا کر کے کوئی آدمی کہے کہ باپ کی جو روح کھانا دے, غلط تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا بیچارہ, بات تو ایک دم سچی کہہ رہا ہے, لیکن یہ انداز ہے. جو ماں اچار اور چٹنی بنا کے دیتی تھی اور وہ جوتے ساتھ میں رکھے گی کھانے کی, کیونکہ تمہارا انداز غلط ہو گیا نا. تو اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے دونوں جبڑوں کے بیچ میں نا, اس کی اگر آپ گارنٹی لیں تو ہم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں. دو چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی گارنٹی لیتا ہے نا, تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی پوری پالیسی بیان فرما دی, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. پالیسی کیا بیان فرمائی؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول 2 روزہ رکھا جائے اور ایک دن چھوڑ دیا جائے تو چلے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے. مطلب کیا کہ اگر لگاتار آپ یہی ہم بتا دیں گے کہ ہاں 2 روزہ رکھو ایک دن چھوڑو, تو ابھی تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب پریشان ہو جاؤ گے تو حضور نے دوسری جگہ اس بات کو اور ایکسپلین کر کے فرمایا کہ اللہ نہیں تھکتا ہے, تھک جاؤ گے تم, لہذا ایسی چیزوں کو لازم نہیں کرو. تو جب حضور نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول ایسا ہے کہ 1 روزہ رکھا جائے اور ایک دن چھوڑا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. داؤد علیہ السلام پوری زندگی ایسے رہتے رہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے تھے, مطلب روزہ نہیں رہتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے روزے میں, جو اب اللہ کے رسول اپنی سنت بیان فرمانا چاہتے ہیں اپنی امت پر شفقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھنے کا شوق ہے تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو, 13, 14, 15, اور اس کے بعد رمضان کو روزہ رکھ لیا کرو 2, اور اس کے بعد جو ہے وہ عاشورہ کا اور عرفات کا. آپ نے فرمایا کہ اگر اتنے روزے رکھ لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب بندہ صوم الدہر ہو گیا, یعنی کمپلیٹ پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے. تو جس صوم الدہر کے لیے آپ لگاتار روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں, حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پالیسی کو اس طریقے سے لپیٹ کر یہ بیان فرما دیا کہ اگر 13, 14, 15 ہر مہینے, 13, 14, 15 انگریزی نہیں, 13, 14, 15 عربی ایام بیس کہتے ہیں, 13, 14, 15 پلس رمضان کا روزہ, اور آپ نے بتایا کہ عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ, یہ اگر رکھ لیا جائے تو بندہ کیا ہے, گویا کہ صوم الدہر ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کے ساتھ ایک مرتبہ ناراض ہوئے. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں تقریباً 50 سال اور کچھ مہینے, یعنی حضور کی عمر جب تک 50 سال کچھ مہینے تھی تب تک اللہ نے خدیجہ کو زندہ رکھا, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اسی سال میں چچا جان کا انتقال ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو کہا کہ یہ عام الحزن ہے میرے لیے, مطلب غم, پورا سال گویا کہ غم ہو گیا میرے اوپر, اتنی بڑی, کیونکہ دعوت کے کام میں بڑے سپورٹر حضرت یعنی حضور کے چچا جان, پیسے کے معاملے میں سب سے بڑی سپورٹر حضرت خدیجہ. اب دونوں گویا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں مدینہ آ گئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہتے تھے. تو اب یہ سوکن تو سوکن, تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ اب یاد کیا ہوگا, بتایا ہوگا خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ نے یہ کیا, یقینی بات ہے جو ہوا ہوگا. تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا, بات تو اندر سے کافی دن سے رہی ہوگی, اندازہ لگتا ہے گفتگو سے. انہوں نے کہا بھائی بڑھیا کہ آپ بار بار تعریف کرتے رہتے ہیں, اس کے دانت بھی ایسے ہو گئے ہوں گے. یقینی بات ہے جتنی عمر میں ان کا انتقال ہوا, بھائی 40 سال میں ان کی شادی ہوئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تقریباً 25-26 سال رہی, تو 40, 20, 60, 5, 65, تو 65 سال میں تو ٹھیک ٹھاک. تو انہوں نے تھوڑا سا کمنٹ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر فرمایا کہ اچھا تمہیں معلوم ہے جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تو اس عورت نے میری تصدیق کی,
جب دنیا نے سپورٹ نہیں کیا تو اس عورت نے اپنے مال مجھ پہ لٹا دیے. اور اللہ کو دیکھو کہ کسی بھی عورت سے اللہ نے مجھے اولاد اگر دی بھی تو زندہ نہیں رکھی, اگر زندہ رکھی تو صرف خدیجہ نے زندہ رکھی. تمہیں معلوم ہے خدیجہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا غصہ میں نے حضور کا کبھی نہیں دیکھا. اور یہ غصے کے بعد پھر حضرت عائشہ دوسری جگہ پہ نہیں ہے روایت میں, دوسری جگہ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ اب کبھی خدیجہ کے بارے میں جو ہے نا ہم زبان نہیں کھولیں گے. ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سیریسلی میٹر لے لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی کی عمر کم ہو تو زیادہ شوہر تو اسی کی بات سنتے رہتے ہیں. تو اب جنہوں نے اس چکر میں کہہ دیا ہوگا نفسیاتی طور پر, اور سوکن بھی تھی, تو یہ سب بتانے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہر آدمی انسان ہی ہے. کتنا بڑا بھی بزرگ ہو جاتا ہے نا, انسانی سرکل کے دائرے کو کراس نہیں کر سکتا, رہتا ہے انسانی سرکل کے دائرے میں. ہماری پرابلم کیا ہے انڈین کے اسپیشلی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دائرے کو کراس کر گیا. عربوں میں یہ سب کوئی پرابلم نہیں, آپ ان کو واقعہ بیان کریں وہ کچھ بھی نارمل بات ہے. ہمارے یہاں ارے یار ایسا نبی کی بیوی ہو کر کے ایسا بول ڈالے, او ہو ایک بڑا ایشو. ان کے یہاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اگر نہیں بولے تب ان کے یہاں ایشو ہے. یار یہ کون لوگ تھے جو انسان نہیں تھے کیا؟ تو آپ کو تو پہلے سے کہنا ہے کہ وہ بشر ہے ہی نہیں, وہ انسان ہے نہیں, تو آپ کے لیے ساری پرابلم ہوتی ہے. وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ سب وہ نیچرلی طور پر نیچرلی باتیں کرتے ہیں, نیچرل کو سارے کے سارے کیا کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں, اور ان کو اس کا نقص نہیں مانتے. آدمی کے اندر فطری چیزوں کا ہونا نقص نہیں ہوتا, بلکہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ کامل چل رہا ہے. حضرت تھانوی تو کہتے ہیں کہ کامل نہیں اکمل ہے. کیا کہتے ہیں؟ اکمل ہے. اکمل کا مطلب جیسے انگلش کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے گڈ بیٹر بیسٹ, ایسے ہی ہمارے یہاں اس میں تبدیل جو ہوتی ہے نا سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل, کامل کا اکمل. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر بہت سخت ناراض ہوئے. واقعہ نمبر 24 ہی نا, اچھا, یہ واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اسلامی قانون میں شروع میں ایسا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جتنے بھی مجاہدین ہیں سب والنٹری طور پر جنگ لڑے ہیں. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک کوئی ڈپارٹمنٹ تھا جن کی سیلری تھی, پینشن تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں آنے کے بعد پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں والنٹری طور پر ہی لوگ خود بخود جہاد میں شریک ہوتے تھے. تو شروع میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ جب آپ جہاد جو کر رہا ہے اور جب مجاہدین جیت جائیں گے تو جس سے اس کی ہوئی ہے, جیسے کہ اس نے کسی کو مار دیا, اس کے پاس جتنا سامان ہے وہ اس کا مالک کے بن جائے گا. یہ ایک پالیسی تھی شروع کے, بعد میں ختم ہو گئی پالیسی ہے. تو عوف بن مالک کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے اور یہ فوجی کی حیثیت سے تھے. تو انہوں نے کسی ایسے آدمی کو مار دیا کہ اس کے پاس بڑا مال تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ میں نے مارا ہے لہذا یہ میرا ہے پورا. تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں, یہ میں آپ کو نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور سے شکایت کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شکایت کریں, مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن ہم مال دیں گے نہیں آپ کو. یہ جو ہے ان کو چونکہ یہی بات تھی. تو عوف بن مالک نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں فلاں جنگ میں ایسا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے جو مال تھا نا وہ ہم کو دیا نہیں. تو حضور نے کہا خالد بن ولید کو بلاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد بن ولید تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا رسول میں نے ایسا کیا. کہا کیوں کیا ایسا آپ نے؟ کہا اللہ کے رسول وہ چھوٹا مال نہیں تھا, بہت بڑا مال تھا. میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا مال ایک آدمی کو چلا جائے, اس سے اس مجاہدین کو اور فائدہ پہنچے, ان کو بھی دیا جائے, لیکن یہ بہت زیادہ مال تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو ان کا پورا مال دے دو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے حکم دے دیا کہ اس کے باوجود بھی کہ بتایا کہ بہت مال ہے دے دو, حضور نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تو یہ کیا کیے, اب وہ جب جیسے کہ یہاں پر کوئی ججمنٹ ہو جائے, اب دونوں پارٹی نکل کے باہر جائیں گے نا, تو جو جیتا رہے گا وہ اس کو سب چھڑے گا نا, دیکھا. اب وہ نکلے وہاں سے تو خالد بن ولید کی چادر پکڑی. اچھا وہ ابھی اتنی دور نہیں گئے تھے کہ بولے تو نبی سن نہ پائیں. یہ نکلے اور نکلتے ان کی چادر کھینچی کہ دیکھا میں پہلے ہی تم سے بولتا تھا, اتنے میں نبی کے مزاحم سن لیا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاؤ. کہا خالد بن ولید کچھ نہیں دینے کا,
اب کچھ نہیں دینا ہے، کیونکہ انہوں نے امیر کی انسلٹ کی. خالد بن ولید امیر ہیں، خالد بن ولید نے کہا امیر میں، اور خالد بن ولید امیر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا سرنڈر ہو گئے. یہ اطاعت مطلوب ہے. اور ان کو میں نے حکم دے دیا اور تم نے جا کر کے ان کے اوپر کمنٹ کیا اور ان کی چادر کھینچ کر کے تم سے کہا کہ تم ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد بن ولید اب ان کو کچھ نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے امیر کی جو ہے نا وہ انسلٹ کی ہے، اور امیر کی انسلٹ اسلام میں بہت بڑی انسلٹ ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ناراض ہو کر کے اپنے فیصلے کو فوراً کیا کر دیا، انہوں نے چینج کر دیا. دو واقعات اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. عربوں میں ایک دستور تھا، اصل میں جب تک بیک گراؤنڈ نہیں بتائیں گے آپ پوری بات سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ بیچ بیچ میں ناراضگی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین تھے. جو جاندار چیزیں ہیں وہ تو چھوڑیے، جو چیزیں جاندار نہیں ہیں، مثال کے طور پر پلانٹس ہیں، پودے ہیں، وہ جانور جو مطلب جنگلوں میں رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ کی رحمت اپنی جگہ پر رہی. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا تھا. رحمت للعالمین کہنے کا مطلب عالم کی ساری چیزیں ہیں. آپ نے سختی سے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اگر کسی آدمی کو جانور نہیں کھانا ہے تو شکار کرنے کی اجازت بطور شوق کے نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ آپ کو معلوم ہے شکار کرتا ہے، جانور مار کر چھوڑ دیتا ہے جنگلوں میں. آپ نے اس کی سختی سے. پلانٹس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر فوجی جاتے بھی ہیں تو درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو پلانٹ کے ساتھ بھی تھی، جانوروں کے ساتھ بھی تھا. آپ نے فرمایا کہ چونٹی یہاں پر ہو ان کی بلوں میں پیشاب نہ کیا جائے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا آپ کے سامنے پوری تفصیل میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں. تو اسی طریقے سے عربوں میں ایک دستور تھا، اور سوڈان وغیرہ میں جانور کے ساتھ بھی اور انسان کے ساتھ آج بھی ہے. بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو لوہے کی کوئی چیز کو گرم کر دیتے ہیں، ایسے اس میں 2 یا 3 ہوتے ہیں سلاخیں، اور وہ گرم کر کے جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کے دونوں حصے میں ایسے کھینچ دیتے ہیں. ایسے ایک دم پوری زندگی وہ بنا رہے گا، وہ جا نہیں سکتا ہے. سوڈانی کبھی آپ نوٹ کریں گے تو ان کے 3 جو ہے نشان ایسے رہیں گے. تو اب جو لوگ جو ہے مطلب گاؤں سے نکل آ گئے ہیں، اسلام تو کافی دن سے ہے، لیکن آپ کے یہاں بھی اسلام کافی دن سے ہے. محمد بن قاسم کو ہے بہت دن ہوتا ہے، 11ویں آج بھی مناتے ہیں آپ لوگ. تو ایسے وہاں بھی اسلام آیا ہوگا، لیکن شرارتیں اور جو ہے وہ ایڈیشن وہاں والا بھی چلتا رہا. تو عقیدے کے طور پر وہ لوگ کرتے تھے. بہرحال اب بہت کنٹرول ہوا ہے سوڈان میں، لیکن ابھی بھی کم سے کم 25% لوگ کرتے ہیں. تو جانوروں کو بھی کیا کیا جاتا تھا، ایسے ہی داغ دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے میں اس علاقے میں یہ چیز نہیں تھی. سوڈان میں تو آج نظر آتا ہے، لیکن جانوروں کے بارے میں باقاعدہ ان کے چہرے پر داغا جاتا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ داغنے سے مطلب اس کو بیماری نہیں آتی. کوئی ان کا اپنا سسٹم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اب یہ پالیسی ایک بیان کر دی گئی جانور نہیں داغا جائے گا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اونٹ کو بھی داغا ہوا تھا. جب آپ نے داغا ہوا دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جانور ان کی بھی جو ہے نا ان کی مطلب تکلیف جو ہے نا اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور ان کے داغنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین تھے، جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے. آخری واقعہ ختم کر بیان کر کے بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں ہوئی. پوری بات آپ کو معلوم ہے، پورا واقعہ سب بتا چکا ہوں. پنکھا جلاؤ یار. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام خود بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کا پیغام حضرت علی نے بذات خود بھیجا تھا، اور 2 بزرگوں کے مشورے سے بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کر دی، شادی ہو گئی. ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لاڈلی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے فاطمہ کے بارے میں جب بھی آتا ہے بتاتا ہوں کہ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی کہ حضرت علی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے. جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقینی بات ہے کہ بیٹی سب سے پہلے باپ کو بولے گی،
تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ایسا میں نے سنا ہے، اور شادی کرنے نہیں جا رہے بلکہ منگنی ہو چکی ہے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مطلب ناراض کس بات پر ہوئے؟ تو ایک گروہ نے اس میں بڑا ہنگامہ کیا، مطلب جو مستشرقین ہمارے پاس ہیں، مستشرقین ہمارے ہاں ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، مستشرقین کہتے ہیں ایسے اسکالرز کو جو مسلم نہیں ہیں اور اسلامیات پر لکھتے ہیں، چاہے فیور میں لکھیں اور چاہے اگینسٹ میں لکھیں، ان سب کو ملا کر کے یورپین اسکالرز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستشرقین۔ اسے بہت سے ایسے بھی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی نبی کی سیرت پر، ہزاروں اشعار انگریزی میں لکھے گئے، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں اشعار لکھے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس واقعے کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا کہ صاحب دیکھو بیٹی کی طرفداری کی اور اسلامی قانون یہ تھا کہ صاحب اگر دوسری شادی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کر سکتا ہے۔ تو جب اپنی بیٹی کا معاملہ آ گیا نعوذ باللہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ اصل میں جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو تعصب کا چشمہ ہوتا ہے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے، دیکھا ہے تعصب کا چشمہ؟ تعصب کا ایک چشمہ ہوتا ہے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ جو آپ کا دماغ ہے وہی نظر آتا ہے، سمجھے؟ وہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، وہ اندر گلاس فٹ رہتا ہے۔ تو ان کو یہ حدیث جہاں پہ غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر آگے پوری ایسی بات آپ نے فرما دی کہ سارے ڈاؤٹ اپنے آپ ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ منگنی ہو چکی ہے، اور بیٹی نے اطلاع دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اندر تصدیق کی ہوگی، تو بات سچی ثابت ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو انی لست احرم حلالا، میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا والا احل حراما، اور نہ میں حرام کو حلال کرنا، یعنی کیا؟ اللہ نے دوسری شادی کی پرمیشن دی ہے تو میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن میں جس وجہ سے ناراض ہوا اور جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ولیکن لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدو اللہ مکانا واحدا ابدا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں کبھی نہیں رہے گی۔ اگر حضرت علی کو شوق ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں تو پہلے نبی کی بیٹی کو چھوڑے، پھر ابو جہل کی بیٹی کو لے کر آئے۔ اس وقت تک ابھی کافر سے شادی کرنا جائز تھا۔ وہ کراس کوسچن اٹھ رہا ہوگا آپ کو کہ کیسا ہوا؟ تو یہ اس کے بعد قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، اسلامک پالیسی بھی ہو گئی کہ مسلمان عورت یا مرد کافر سے شادی کر سکتا نہیں۔ اس وقت تک یہ الاؤڈ تھا، لہذا انہوں نے منگنی کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کے اس غصے کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ لا تجتمعوا، کہ کبھی اکٹھا نہیں ہوگی رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی۔ حضور نے یہ نہیں کہا، دیکھو غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی اور رسول کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھا نہیں ہوگی، یہ جملہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کو جو ہے وہ دشمنی پروردگار عالم۔ جب ایک آدمی اسلام سے دشمنی کرتا تو آپ سے تھوڑے کرتا ہے بھئی، ایک آدمی اگر اسلام سے دشمنی کر رہا ہے وہ آپ سے اس کا پرسنل کوئی میٹر ہی نہیں، وہ تو اس اسلام سے دشمنی کر رہا ہے جو اسلام پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے، لہذا یہ دشمنی ڈائریکٹ رب سے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جچے ہوئے الفاظ میں بات فرمائی کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں کبھی اکٹھا نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پہ مطلب یہ طے کر لیا کہ یہ بہت مجھ سے غلطی ہو گئی، اور بہرحال پوری زندگی جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی ان سے نہیں، کسی مسلمان سے بھی نہیں کیا، اس احترام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی میرے اس ارادے سے۔ ہو سکتا ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹی ہے اور بیٹی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو نیچرلی طور پر، لیکن جو بنیاد تھی وہ بنیاد کفر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطلب بدلہ دیا، مطلب اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مسلمان سے بھی شادی نہیں کی۔ اتفاق ایسا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد ہو گیا، تو حضرت فاطمہ تو بہت ہی کم عمر میں جو ہے نا اللہ کو پیاری ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادیاں کی۔ بہرحال یہ باتیں
رکھنی تھی. ابھی شاید ایک قسط اس کی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور ہم لوگوں کو صحیح بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ آخر بیان کیا یہ بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے. جمعہ انشاءاللہ کوہنی مسجد میں ہوگا.